آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ نومبر 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ منتخب مضمون سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے مستقبل کے معلم انسان یا روبوٹ، اور اس کے رائٹر خالد پرواز ہیں۔ 2027 تک مصنوعی ذہانت سے لیس روبوٹ دنیا میں موجود اساتذہ کی جگہ لے لیں گے۔ یہ چونکا دینے والا بیان تھا برطانیہ کی محقق اور ماہر تعلیم اینتھونی سلڈون کا، جنہوں نے یہ بیان ستمبر 2023 میں ایک تعلیمی کانفرنس کے دوران دیا۔ لیکن وہ پہلے ماہر نہیں ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ خود کار مشینیں جو مصنوعی ذہانت سے لیس ہوں دوسرے کاموں کی طرح انسانی اساتذہ کی جگہ لے لیں گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ روبوٹک ٹیچرز حقیقی معنوں میں انسانی اساتذہ کا بدل ہو سکتی ہیں؟ ٹیری ہیک جو ٹیچ تھاٹ ادارے کے بانی اور ڈائریکٹر ہیں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں تعلیم ایک غیر وراثتی انسانی عمل ہے، لیکن اسی دوران مصنوعی ذہانت اور تعلیمی میدان میں استعمال سے متعلق ریسرچ تیزی سے جاری ہے۔ کچھ ممالک میں اے آئی ٹیچرز یا روبوٹک ٹیچرز کا تجربہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ خود ہمارے ملک ہندوستان میں IIT ممبئی کے سینٹرل اسکول میں ایک روبوٹک ٹیچر جن کا نام میڈم شالو رکھا گیا ہے پڑھانے کا کام بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ بنگلور میں انڈوز انٹرنیشنل اسکول میں ایگل 2.0 نامی روبوٹک ٹیچر بچوں کو پڑھا رہی ہے۔ ابھی سوال اور اہم ہوتا جا رہا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج پر انٹرنیٹ، گوگل اور مصنوعی ذہانت کے دور میں کیا استاد کی ضرورت نہیں رہی؟ ملٹی نیشنل کمپنیاں نئی ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے جس طرح اپنے ملازمین کو لے آف یعنی رخصت کر رہی ہیں، کیا یونیورسٹیز، کالج اور اسکول بھی اساتذہ کو رخصت کر دیں گے؟ معلومات کے دھماکے، حصول علم کی سہولیات، فاصلاتی اور آن لائن ایجوکیشن کی گہما گہمی میں کیا ہم اساتذہ کے بغیر بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ جس طرح تار، ٹیلی فون اور فوٹو کیمرے کا وجود نہیں رہا، اسی طرح کیا اساتذہ بھی تاریخ کا حصہ بن جائیں گے؟ اس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا۔ جب تک تعلیمی نظام معلومات کو اکٹھا کرنے اور امتحان میں اگلنے کو ہی تعلیم سمجھتا رہے گا، تب تک ایسا ممکن ہے کہ یہ کام اساتذہ کے بغیر بھی مشینوں کے ذریعے ہو جائے گا۔ لیکن تعلیم کو معلومات کی منتقلی کی بجائے شخصیت سازی کو پیش نظر رکھا جائے تو اساتذہ کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ یقیناً مشینوں سے انسان نہیں بنائے جا سکتے۔ ان کی اخلاقی تربیت، جذباتی نشو و نما اور ذہنی ارتقاء کے لیے ایک ماہر استاد کی ضرورت پڑتی ہے، جو ان کی نفسیات کو پڑھ کر، ان کی دلچسپیوں کو جان کر، ان کی سطح پر اتر کر تعلیم کے زیور سے ان کو آراستہ کر سکے، ان کی شخصیت کو نکھار سکے اور خامیوں کو دور کر سکے۔ انسانی شخصیت کوئی سافٹ ویئر سے تعمیر شدہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ میموری کارڈ کی طرح یادداشت کو جمع کرنے کی جگہ ہے، بلکہ اس میں بے شمار ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی اور نفسیاتی قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ ان کو پہچاننے اور پروان چڑھانے کا کام ایک استاد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ خود انسان کو ترقی کے اس مقام تک پہنچانے میں اساتذہ کا اہم رول رہا ہے۔ معلوم انسانی تاریخ سے لے کر آج کے جدید دور تک انسان کو عمر کے ہر مرحلے میں ایک فرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو سہارا دے، راہ دکھائے، امید جگائے، حوصلہ بڑھائے، جو اس کو خود کی صلاحیتوں سے واقف کروائے، پروان چڑھائے اور موجود زمانے کے تقاضوں کے مطابق ایک کامیاب زندگی گزارنے کے قابل بنائے۔ وہ شخص ہی استاد کہلاتا ہے۔ کیا یہ تمام کام روبوٹ کر سکتے ہیں؟ تعلیم وہ عمل ہے جس میں دماغ کے ساتھ ساتھ قلب کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ ایسے روبوٹ جو خود قلب نہیں رکھتے، وہ انسانی قلب کی تربیت کیسے کر پائیں گے؟ وہ ان جذبات کو بچوں میں کیسے پیدا کریں گے جن کا تعلق قلب سے ہے؟ محبت، ہمدردی، رحم اور قربانی کے جذبات ایک انسانی استاد ہی سکھا سکتا ہے۔ آج بچوں میں ان اوصاف حمیدہ کو پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ انسانی تعلقات، اتحاد و یکجہتی جیسے سماجی اوصاف کی بھی معاشرے میں کمی پائی جاتی ہے۔ سماج میں رہنے والا اور ان اوصاف سے متصف ایک استاد ہی بچوں میں یہ صلاحیتیں پیدا کر سکتا ہے۔ معلم بچوں کا رول ماڈل ہوتا ہے جس کو دیکھ کر بچے اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن ایک مشین بچوں کا رول ماڈل نہیں بن سکتی۔ اللہ نے بھی کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا اور نہ ہی فرشتوں کے ذریعے انسانوں کی تربیت کی۔ انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے انسان ہی کو نبی بنایا اور وہ تعلیم و تربیت اور تزکیے کی عظیم ذمہ داری کو نبھاتے رہے۔ یہ کام کہ انسان کو انسان بنایا جائے، ان کو کامیاب زندگی گزارنے کے قابل بنانا، اب اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اساتذہ خود یہ سمجھنے لگ جائیں کہ ان کی ذمہ داری معلومات کو منتقل کرنا اور نصاب کو مکمل کرنا ہے،
تو وہ خود اپنے غیر ضروری ہونے کی صنعت پر مہر لگاتے ہیں، اور اگر اساتذہ موجودہ ترقی اور وسائل سے بے پرواہ ہو کر خود کو اپڈیٹ نہیں کرتے تو وہ بھی اپنے وجود کو ادارے پر بوجھ بنا کر رکھیں گے۔ حالات کا تقاضا ہے کہ اساتذہ جدید ضروریات سے واقف ہو، اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کریں، خوب مطالعہ کریں، اپنی معلومات کو وسیع کریں، بچوں کی نفسیات اور سماج میں ہونے والی تبدیلیوں سے واقف ہوں، نئی ٹیکنالوجی کو سیکھیں۔ بچوں کو انٹرنیٹ، یوٹیوب اور مصنوعی ذہانت کے حوالے کرنے کے بجائے ان چیزوں کو تعلیم کا وسیلہ بنا کر ان کی مدد سے تعلیم کے عمل کو دلچسپ بنائیں۔ معلم کا اور ایک کام جو روبوٹ معلم نہیں کر سکتا وہ ہے معاشرے میں تبدیلی۔ استاد نہ صرف اسکول کا بلکہ محلے اور گاؤں کا ایک معزز فرد ہوتا ہے۔ لوگ اس کو بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور اس کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ اگر استاد اسکول کے ساتھ بچوں کے والدین اور ان کے گھر اور محلے کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو اس سے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے۔ اس طرح ایک روبوٹ استاد کبھی بھی ایک رحم دل، شفیق اور دردمند انسان استاد کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب وجود کا مقابلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ انسانی استاد کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔